بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم اعلی نور وزیر کتون کو ز په اسلام آباد کې په یونی جی هوټل کې موجود یم. دلته د سیګریټ نوشي په حواله سره د یو تقریب انعقاد شوی دی چې کوم دلته راغلي خلک دي دا هغوی سره به خبرې کوو چې دوی د سیګریټ نوشي په حواله سره نظر څه لري او دې نه علاوه چې کوم سیګریټ نوشي څومره نقصاندہ ده او دې سره سره سیګریټ نوشي نه زندګۍ څنګه بچ کېدی شي او سیګریټ نوشي په حواله سره دوی خلکو ته پیغام څه لري په دې مختلفو سیزونو باندې چې کوم دلته راغلي خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے؟ یہ سرن نقصان ہی ہے، مطلب اس سے کوئی آپ کو ہیلتھ بینیفٹ نہیں ہے. اور اب جو آپ نے دیکھا کہ سگریٹ کے حوالے سے جو اس کے اوپر ہیلتھ وارننگ آتی ہے نا، تو اسی لیے بتائی جاتی ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آپ کی، نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کی فیملی کے لیے بھی افیکٹ کرتی ہے. سگریٹ نوشی سے زندگیاں کیسے بچائی جا سکتی ہیں؟ آپ نے زندگیاں جو آپ اس کے حوالے سے اگر جو انفورسمنٹ اگر ہم اپنی افیکٹو بنا لیں تو اس سے آپ کی جو ہے جو زندگی، ایک بندے کی بھی زندگی اگر آپ بچا لیں تو وہ بہت بڑی بات ہے. اگر ایک بندے کو آپ سگریٹ نوشی سے روکتے ہیں دیٹ مینس کہ آپ ایک لائف بچا رہے ہیں. تو ہمارے تو اب یوتھ میں یہ چیز اس کا زیادہ وہ رواج پیدا ہو رہا ہے، اور اس چیز کو ہم نے استعمال کو روکنے کے لیے اگر ابھی نہیں روکیں گے، آپ نے دیکھا کہ پاؤچز لانچ ہو گئے ہیں، ای سگریٹس آ گئے ہیں، ویپس آ گئے ہیں، شیشہ آ گیا ہے، تو اس کو بڑا فیشنیبل یوتھ میں سمجھا جاتا ہے اور یوتھ اس چیزوں کو بڑا اٹریکٹ کرتا ہے. اس چیز کو روکنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ قانون سازی بہت ہوئی ہے لیکن عمل درآمد پھر آپ کے سامنے ہے. اچھی ریگولیشن تو ہمارے ہاں وی آر این اوور ریگولیٹڈ سوسائٹی، ہمارے ہاں لاز بہت بنے ہوئے ہیں، امپلیمنٹیشن میں رہتا ہے. سو امپلیمنٹیشن کے حوالے سے یا اس لا کی یا انفورسمنٹ جو ہم نے کرنی ہے اس کو اگر ہم اسٹرانگ کر دیں تو یہ جس طرح ایزیلی اویلیبل ہے ان سگریٹ شاپس اور آپ کے عام کریانہ اسٹور کے اوپر بھی آپ کو سگریٹ بھی ملتا ہے، ویپ بھی ملتا ہے اور بڑے سستے مل جاتے ہیں. آئی تھنک ہم کو اس چیز کو انیکسیسیبل بنانا ہے کہ اس کا ایکسیس لوگوں تک اس کا کنٹرول کیا جائے، کہ ہم نے اس کو جب کنٹرول کر پائیں گے تو اس چیز کا جب کوئی چیز معدوم ہوتی ہے اس کا یوزج کم ہو سکتا ہے. سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہر سال پاکستان میں مطلب بہت زیادہ لوگ فوت ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، خاص کر کینسر کے مریض بنتے جا رہے ہیں. تو لوگوں کو، جو لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، ان کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ میں تو میسج یہ ہے کہ آپ سگریٹ نوشی فوراً روکیں تاکہ آپ ایک صحت مند انسان کی طرح رہیں. یہ ایک امانت ہے جو آپ کو لائف دی گئی ہے، تو آپ نے اس کو امانت کو اس طرح تو نہیں کہ سیلف ہارم کرنا ہے آپ نے، یا آپ اپنی زندگی آپ کو چھری پکڑا دیں اور آپ اپنا کاٹنا شروع کر دیں. تو ایسے ہی سگریٹ ہے کہ آپ اس کو اپنے آپ کو اس سے ہارم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ایک نقصان پہنچا رہے ہیں. تو یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس امانت کو امانت کے طور پر ہی ہم نے اس کو گرداننا ہے اور اس کو اس کے حوالے سے ہم نے اپنی زندگی کو اسی کے مطابق ڈھالنا بھی ہے کہ ایک اچھی زندگی گزارنی ہے تاکہ ہمارا انسان ایک دوسرے انسان کے لیے فائدہ مند کوئی کام کر سکے. تو یہ کوئی فائدہ مند کام تو نہیں ہے نا. مند رہنے کے لیے سگریٹ نوشی چھوڑنی چاہیے 100%. استا سنا نجیب اللہ جی. نجیب الله، سگریٹ نوشي د صحت لپاره څومره نقصان ده؟ جی بالکل سګریټ نوشي خو ډیر زیات د صحت لپاره خطرناک ده. دا داسې ده چې دا ستاسو جانلیوا مرض دی. جانلیوا مرض داسې دی چې دې کې تقریبا 22 نقصانات دي کم و پیش، داسې خو ډیر دي. خو داسې دي چې مطلب تاسو سګریټ نوشي چې کومه ده دا کوم انسان کوي دا داسې ده چې د خپل ژوند ختموي. دا د خپل ژوند سره مینه نه کوي، دا د خپل ژوند سره محبت نه کوي، دا د ځان سره دشمن په خپله دی. داسې خو نقصانات چې د دې تاسو لکه د میډیکل په هغه کې تاسو د دې نقصانات لټوئ نو داسې ډېر پکې راوځي. مختلف قسمه بیماریاں هم ځینې جوړي، مختلف قسمه کر کینسر، خاص کر کینسر دی، د پیپړو بیماری ده، د معدې بیماری ده، په دې کې چې کوم دی د خولې کینسر دی، بیا داسې نور چې کوم دی د دې د بیماریانو چې کوم ستاسو د معدې دا څومره چې د بیماریانو جړه ده دا د سګریټ نوشي او ستاسو مطلب ډېر داسې څیزونه تاسو د دې نه والي بیماریانو کې. سگریٹ نوشی نه زندګۍ څنګه بچ کېدی شي؟ جی زندگی خدا سے بچ کېدی شي چې ته خودلې پکار دي، پرېښودلې پکار دي، تاسو دا عهد وکئ یا داسې څه ادارې پکار دي، داسې څه موږ ته رهبریټیشن پکار دي چې دا سیزونه ختم کړی شي.
اور چې کله مونږه دې ته عهد نه کړی او زموږ سره ادارې دي کې جوړې شوي نه حکومت په دې باندې کار نه کړی نو دغه شان به دا بیماریانې مخ په وړاندې ځي. حکومت ته هم سختی پکار ده خاص کر چې کومه قانون سازي د سیګریټ نوشي په حواله باندې شوې ده په هغې باندې هم عمل درآمد پکار دی. نو دا خو ګوره صحت کې ډېرې زیاتې مسلې داسې دي چې دا د حکومت د سایډه کول پکار دي چې حکومت په دې کې کار نه کوي نو دا خو عوام چې کوم دی دې باندې ډنډه تاسو څو پورې عوام ته نه ورکړي نو دوی په خپل طور باندې خپل ځان نه دوی څه داسې کار نشي کوي او نه کوي. خاص کر بیا هم په کور کې د ماشومانو مخامخ سیګریټ څکل نه دی پکار. والدین ته پکار دي بلداره چې کوم د ستاسو کور کې چې کوم مشران دي هغوی ته پکار دي. والدین خو سپیشل کردار پکې د والدین دی چې والدین کور ماشومان هم متاثره کیږي. بالکل متاثر کیږي. هغه چې تاسو کې خو تاسو بچي به تاسو ته ګورو هغه به هغه هم کوي که نه ډو سمثینګ اینډ ګیو سمثینګ چې څه کې هغه به ته مخکې هغه کې تا نه به هغه فالو کوي لګیا دی. ستا چې کوم بچی را روان دی ستا چې کوم مستقبل دی ستا چې کوم هغه هغه به هغه فالو کوي ته. سیګریټ نوشي په حواله باندې چې کوم خاص کر نوجوان نسل دی او بیا چې څوک هم سیګریټ څکي ورته پیغام څه لرئ؟ پیغام دغه دی چې د ژوند سره مینه وکړئ د ژوند سره محبت وکړئ او ژوند ډېر ښکلی دی. ژوند ډېر ښکلی دی. لو از لایف. مینه چې کوم ده دا ژوند دی او ژوند چې کوم دی دا مینه ده. نو د مینې سره چې کوم د ژوند سره چې کوم دی مینه وکړئ او ژوند ډېر زیات ښکلی دی. که تاسو چېرته ژوند ښکلی کول غواړئ سیګریټ ختم کړئ پرېږدئ. ښه شی نه دی چې یو شی ښه شی نه دی. تاسو ته چې کوم کار ما یو استاد هغه به ماته یو خبره کوله چې یو کار ته نشي کولی یا یو کار تا ته نقصان درکوي هغه پرېږده مې کوه. او سړی چې کوم دی هغه ته دا پکار دی چې هغه یو عهد ځان سره وکړي نو پکار ده چې هغه کار بیا سر ته یا پای ته ورسوي. یا انسان هغه دی چې دی کله یو شی شروع کړي یو عهد شروع کړي ځان سره یو عهد وکړي نو چې دی هغه عهد بیا پوره کړي. سگریٹ نوشی صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے؟ بالکل جی 100% نقصان دہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو انسانی صحت ہے اگر وہ سگریٹ پیتی ہے تو وہ عادی رہ جاتی ہے. اور بلا شبہ آج آپ نے یہ بڑا اچھا نقطہ اٹھایا ہے. میں اس پہ آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں آپ کے چینل کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ سگریٹ نوشی کو پاکستان میں مکمل طور پر ترک کر دینا ہے. جہاں تک بات جو ٹوبیکو کی ہے یہ انڈسٹری کی ہے اس کو محدود کر دینا چاہیے. خطرناک بیماری جو کہ کینسر ہے وہ بھی مطلب سگریٹ نوشی کی وجہ سے انسان میں پیدا ہو جاتی ہے بنتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کینسر کا بھی جو ایک وہ موجب بنتا ہے وہ سگریٹ ہی ہے اور لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. یہ جو آگاہی مہم چل رہی ہے آج اس پہ لوگوں نے ہم نے بھی کافی طریقے سے بات کی ہے کہ سگریٹ نوشی سے لوگوں کو پیچھے کیا جائے. ہمارے نوجوان نسل خاص طور پہ وہ اس طرف رجحان بڑھ رہا ہے. آج کل یونیورسٹیز کے اندر ایسی آگاہی مہم پروگرامز ہونے چاہیے جس کے تحت یہ جو سگریٹ نوشی اور تمباکو نوشی ہے یہ ختم ہونی چاہیے. سگریٹ نوشی سے زندگیاں کیسے بچائی جا سکتی ہیں؟ اویئرنیس پروگرام کرنے چاہیے میرے خیال میں اور بچوں کو خاص طور پہ اس چیز سے دور رکھنا چاہیے. پھر جو سگریٹ بیچنے والی انڈسٹریز ہے وہ سگریٹ مہنگا کر دیں اور کوئی ایسا پالیسی ہونی چاہیے کوئی لائسنس سسٹم ہونا چاہیے کہ جو ہر ایک بندہ سگریٹ نہ پی سکے. کوئی ایسا عام دکان سے سگریٹ نہ مل سکے. کوئی اس طرح کا لائحہ عمل کرنا چاہیے تاکہ اس میں جتنا بھی تدارک ہوگا جتنا اس میں کمی ہوگی اتنی بہتری ہوگی. بالکل قانون سازی پر عمل درآمد ہونا چاہیے. جو سگریٹ نوشی کے حوالے سے ہوئی ہے عمل درآمد ضروری بالکل ضروری ہے. ایسا ہی ہے. ہم نے ماضی میں بھی 8-10 سال ہو گئے ہیں اس پہ کافی پروگرام یہ ٹوبیکو کے حوالے سے بھی کیے ہیں. اس میں پارٹیسپیشن بھی کی ہے ایز اے جرنلسٹ اس پہ لکھا بھی ہے اور بہت ساری رپورٹس بھی بنائی ہیں. تو کافی حد تک کمی آتی ہے لیکن والدین کو بھی چاہیے وہ ایک طرح سے اپنے بچوں کو کنٹرول کرے. خاص طور پر جو سوشل میڈیا آج کل اس پہ اس طرح کے پروگرامز اس طرح کے جو اشتہارات چلنے چاہیے جس میں سگریٹ نوشی کو ترک کرنے کا کہا جائے. سگریٹ نوشی کے حوالے سے لوگوں کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ میسج یہی ہے جی کہ دیکھیں والدین ہے سب سے بڑی بات ہے وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ سمجھائیں کہ سگریٹ نہ پئیں. سب سے بڑی درسگاہ جو ہے والدین کی. اس کے بعد ٹیچرز ہیں اساتذہ ہیں وہ سمجھائیں. پھر یونیورسٹیز ہیں کالجز ہیں. پھر آج کل آپ سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ یہ کمپینس چلنی چاہیے جس کے بعد جو ہے جا کر لوگوں کو اویئرنیس ہوگی. جیسے مختلف ڈرامے بھی چل رہے ہیں ہمارے وہاں کی اس کے سٹارٹ میں بھی ایک میسیج دینا چاہیے. پھر اخبارات کے اندر بھی ہونا چاہیے. پھر ان کے اویئرنیس کی جگہ جگہ جا کر یہ کمپین کریں. جیسے ٹریفک پولیس والے جا کر لائسنس بنا رہے ہیں سیم اسی طرح ٹوبیکو والے جا کے محلوں میں گلی میں یہ کام شروع کر دیں تو اس سے بڑا اثر پڑے گا. صحت مند رہنے کے لیے سگریٹ نوشی چھوڑنی چاہیے اور چھوڑنی پڑے گی. ڈیفینیٹلی چھوڑنی پڑے گی. میں آپ کو اپنی مثال دے تو میں نے آج تک سگریٹ نہیں پیا. آپ نہ پینا چاہیں تو نہ پئیں. پھر بہت ساری ایسی میڈیسنس بھی آ گئی ہیں مارکیٹ میں جو ہم یوز کرتے ہیں تو اس سے سگریٹ پینے کی عادت نہیں پڑتی. تو یہ اویئرنیس پروگرام یہ میڈیسنس یہ ساری چیزیں مل ملا کے ہم اس پہ جتنا ورک کریں گے اتنا ہی اچھا. نام؟ نائلہ خلیل. نائلہ خلیل صاحبہ تمباکو نوشی صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے؟ بہت زیادہ نقصان دہ ہے. تمباکو نوشی سے انسان آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. یہ اس سے بچنا چاہیے ہمیں. اس کے لیے ایفرٹ بھی کرنی چاہیے. میرا خیال ہے یہ مارکیٹ میں بکنا ہی نہیں چاہیے تاکہ بچوں کو والدین جتنا مرضی کنٹرول کریں لیکن سکول کالج یونیورسٹی جب جاتے ہیں
تو وہ دوستوں کے ساتھ اکثر میں نے اسکولوں میں دیکھا. اب تو پہلے تو میں نے دیکھا تھا نا کہ یونیورسٹی لیول پہ ہوتا تھا, اسکولوں میں بچے نا واش روم کی سائڈ جاتے ہوئے وہاں بیٹھ کے اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو آج آپ لوگوں نے پروگرام کیا یہ بہت اچھا کیا ہے. سگریٹ نوشی سے زندگیاں کیسے بچائی جا سکتی ہیں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ پیچھے سے مارکیٹ میں بند ہو جانا چاہیے, اس پہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگانا چاہیے تاکہ لوگ اسے وہ خرید نہ سکیں. مارکیٹ میں یہ آسانی سے اویلیبل نہ ہو, آسانی سے اویلیبل نہ. اویئرنیس کی ضرورت ہے جی لوگوں کے لیے. جی بہت زیادہ لوگوں کو شعور ہونا چاہیے سب میں نا. اب تو لوگ پڑھے لکھے ہیں, ہر سائڈ پہ جدھر بھی دیکھا جائے اتنا وہ نہیں ہے کہ پہلے تو لوگ تھے نا سادہ, انہیں نہیں پتہ ہوتا تھا, لیکن آج کل یہ زیادہ جتنے پڑھے لکھی جنریشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس پہ وہ کر رہی ہیں. انہوں نے یہ ٹرینڈ بنایا ہوا ہے ایک فیشن کے طور پہ یوز کر. جن لوگوں نے ٹرینڈ بنایا ہے یا جو لوگ فیشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں, ایک ایسا بندہ جو کہ سگریٹ نہیں پیتا اور وہ خود اپنے آپ کو کمپیریزن کر لیں تو میرے خیال میں بہت فرق مطلب ہوگا. جی بہت زیادہ فرق ہوگا. تو ہماری بھی ریکویسٹ ہے اور آپ لوگوں نے یہ جو کیا ہے کہ سب کو کہنا چاہیے کہ پلیز پلیز کائنڈلی اس سے اوائڈ ہوں, اپنا بھی خیال رکھیں اور قوم کا بھی خیال رکھیں. سگریٹ نوشی کے حوالے سے لوگوں کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ میرا یہی ہے کہ یہ ایک فیشن ہے, یہ آپ لوگ بہت آسانی سے اسے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے یہ بہت نقصان دہ ہے آپ کے لیے, تو پلیز کائنڈلی اس سے دور رہیں. نام ڈاکٹر مومنہ طالب. ڈاکٹر صاحبہ, سگریٹ نوشی صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے؟ اچھا اوبیسلی یہ بات تو سارے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کرتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے, اور یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے ہی نہیں بلکہ جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے آس پاس آپ کے فرینڈس, آپ کے لوڈ ونس جن کے ساتھ آپ اسموکنگ کر رہے ہیں ان کی ہیلتھ کے لیے بھی ایکولی ہارمفل ہے. سگریٹ نوشی سے مطلب لوگ کیسے اپنے آپ کو بچایا جا سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اسٹارٹ ہی نہ کریں. تو اب یہ بات اسٹارٹ بہت ینگ ایج سے مطلب ہوتی ہے کہ اگر آپ اسموک کریں ٹھیک ہے, آپ بچوں کے سامنے نہ اسموک کریں. آپ کی ایک رسپانسبلٹی ہے آپ کے اوپر کہ آپ یہ نہیں کہ آپ کے اپنے خاندان کے بچے, کوئی بھی بچہ آپ کے آس پاس ہے, یو آر اے رول ماڈل. آپ یہ بات یاد رکھیں اور آپ نہ ان کے سامنے اسموکنگ کریں, بیکاز اگر چھوٹی ایج سے ان کے لیے وہ نارملائز ہو رہا ہے تو دیر از اے بگ چانس کہ بڑے ہو کے وہ یہ ریئلائز نہیں کریں گے کہ یہ ہماری ہیلتھ کے لیے ہارمفل ہے, وہ بھی اسموکرز بن جائیں گے. تو یہ اسٹارٹ ایک بہت ینگ ایج سے ہوتا ہے, اور ایک سوسائٹل ہمیں پوری مہم کی ضرورت ہے کہ ہم سب مل کے اپنے بچوں کو اس ایول سے بچائیں. اب آپ تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں, اسموکنگ اسٹارٹ کر دیا آپ نے, تو اب وہاں پہ یہ ہے کہ آپ اس کو ریڈیوس کریں اور ریڈیوس کرتے کرتے اسموک کریں. اکثر میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے وہ کوشش کرتے ہیں وہ ایک دم کولڈ ٹرکی کوئٹ کریں کہ وہ بالکل 3 سگریٹس یا 4 سگریٹس یا پورا پیک ایک دن اسموک کرتے ہیں, اگلے دن سے وہ کہتے ہیں آج سے میں اسموک ہی نہیں کر رہا. وہ نہیں سسٹینیبل. وہ 2 دن گزریں گے, 2 دن بھی نہیں بلکہ 2 گھنٹے گزرتے ہیں, ان کو پھر سے طلب ہوتی ہے اور وہ اسموک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کی اپنی نفسیات پہ یہ فرق پڑتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں تو نہیں چھوڑ سکتا, اب تو میں بالکل اس ایڈکشن میں ڈوب گیا ہوں. تو وہ ایک شیم کا سائیکل ہوتا ہے, ایک وہ سیلف لودنگ کا سائیکل ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہے ہارمفل ہے, وہ چھوڑنا چاہتے بھی ہیں بٹ ان کو لگتا ہے کہ وہ نہیں چھوڑ سکتے. تو وہاں پہ یہ ہے کہ آپ ریڈیوس کریں. آپ پیک اسموک کرتے ہیں, آپ اس میں سے 1 سگریٹ کم کر دیں, آپ 2 کم کر دیں, ہفتے بعد آپ 2 ریڈیوس کر دیں. کرتے کرتے جب آپ 1-2 پہ آ جائیں گے, آپ کی ریڈکشن ہو جائے گی, آپ کی باڈی بھی اس سے یوز ہو جائے گی, تب آپ کمپلیٹلی چھوڑ دیں, وہ آپ کے لیے ایزی ہوگا کرنے کے لیے. نوشی مطلب جس طرح کے قانون سازی تو بہت ہوئی ہے, موجود بھی ہے, اور اس پر عمل درآمد آپ کے سامنے ہے. عمل درآمد ضروری ہے, ہونا چاہیے. اوبویسلی ضروری ہے, کیونکہ ہمارے پاس لا تھیوری میں بے شک ہو, جب تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے اور وہ فرام دا گراس روٹس لیول امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے تو تب تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم لوگ بے شک کانسٹیٹیوشن ہے ہمارے پاس لاز کی پوری بکس بے شک پڑھی ہوں, بٹ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی تو دے یوز لیس. ایک لا کی ساری ویلیو اس میں ہوتی ہے, اس کی امپلیمنٹیشن میں ہوتی ہے. سگریٹ نوشی سے کیا کون سی مطلب بیماری پھیلتی ہے جس کا علاج بھی نہیں ہوتا, خاص کر جس طرح کہ کینسر ہے, بہت کم علاج ہوتا ہے لوگوں کا, تو اور ایسی کون سی بیماریاں ہیں جو مطلب سگریٹ نوشی کی وجہ سے مطلب انسان میں پیدا ہوتی ہیں؟
सिगरेट नोशी से ना असल में ये नहीं, आई थिंक लोग रियलाइज़ करते हैं कि आप बहुत से लोगों को, हमारी है यंगस्टर्स भी, उनको हेयर फॉल का बहुत इशू होता है। वो हेयर फॉल वो लिंक नहीं करते कि हमारी सिगरेट नोशी की वजह से या ये निकोटीन इनटेक की वजह से, क्योंकि निकोटीन का काम ही होता है वो आपके आर्टरीज और आपके ब्लड वेसल्स को रिस्ट्रिक्ट करता है, छोटा करता है, तो आपकी ब्लड फ्लो रिड्यूस होता है पूरी बॉडी में, उसकी वजह से आपको हेयर फॉल होगा, उसकी वजह से आपको ब्रीदिंग में इश्यूज़ आएंगे, तो आप थोड़ा सा स्टेज चलेंगे आपको सांस फूल जाएगी, लेकिन तब आप रियलाइज़ नहीं करते कि वो इतनी मिनिमल चीज़ें होती हैं, आपको लगता है कि ये तो बस ऐसे ही कोई और मसला है, शायद मुझे वीकनेस है, वो आपकी सिगरेट नोशी की वजह से होता है। फिर वहाँ से बात बढ़ती जाती है कि आपके लंग डैमेज हो रहे हैं, आपको खांसी लग रही है, अक्सर लोग कहते हैं ये तो फ्लू या वैसे कोई खांसी है, और वो इग्नोर करते जाते हैं क्योंकि जस्ट खांसी है ना, लेकिन वो इन दी एंड ये होता है, वो COPD होता है, वो ब्रोंकाइटिस हो जाता है, कोई इस तरह का मेजर इशू आपके साथ होता है। अब ये जो छोटे मोटे सिम्टम्स होते हैं ये बेसिकली हमारी बॉडी का वार्निंग सिस्टम होते हैं। बॉडी कहती है समथिंग इज़ रॉन्ग एंड यू नीड टू स्टॉप व्हाट यू डूइंग, जो हम नहीं करते, हम उल्टा वो काम करते जाते हैं क्योंकि हम वो लिंक अपने माइंड में नहीं बनाते हैं। इसकी वजह से वो करते करते आखिर बात लंग कैंसर तक पहुँचती है, हार्ट डिजीज़ तक पहुँचती है, इवन ओबेसिटी हो गई, क्योंकि आप फिर उस तरह एक्टिव नहीं रहे ना, आपकी सांस फूल रही है थोड़ी सी एक्टिविटी पर, यू नॉट डूइंग दैट एक्टिविटी, तो ओवरऑल क्या होता है आपकी मोर्टालिटी रिड्यूस हो जाती है, मतलब यू माइट एंड अप डाइंग एट ए यंगर एज देन यू वुड हैव अगर आप नेचुरली अपनी लाइफ जीते विदाउट स्मोकिंग सिगरेट्स और टेकिंग इन निकोटीन। बुनियादी चीज़ तो सेहत ही है, अच्छी सेहत एक नेमत है। तो डॉक्टर साहबा, लोगों को सिगरेट नोशी के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सिगरेट नोशी नहीं बल्कि तंबाकू का किसी भी फॉर्म में यूजेज है, चाहे वो गुटखा है, आई नो हमारा एक कल्चरल भी इसके आसपास एक बड़ा वो बना हुआ है कि कल्चरल का हिस्सा है, लेकिन वी नीड टू स्टॉप, वी नीड टू रिमूव इट फ्रॉम आवर कल्चर, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप पढ़ते हैं, लिखते हैं या बाहर मेहनत करते हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, टू लिव अ गुड लाइफ। अगर आप खुद ही अपनी हेल्थ को डैमेज कर रहे हैं और अपनी लव्ड वंस की हेल्थ को डैमेज कर रहे हैं तो दैट्स कम्प्लीटली काउंटर प्रोडक्टिव। आपके सारे एफर्ट्स जो हैं वो आप मतलब मिट्टी में खुद उनको मिला रहे हैं। तो द बेस्ट थिंग टू डू इज़ टू जस्ट स्टे अवे। अगर तो आप ऑलरेडी इस एडिक्शन का हो गए शिकार, तो फिर एट दैट पॉइंट यू नीड टू नो कि देयर इज़ होप, आप इसको छोड़ सकते हैं। आपको बस थोड़ी सी विल पावर, थोड़ी सी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। आप अपने आसपास लोगों को बताएं कि आई एम ट्राइंग टू क्विट, ताकि वो भी इस बात का ख्याल रखें, एक आपको सपोर्ट मिलेगी, इट विल बी मच ईजियर फॉर यू टू क्विट। साहिबा, सिगरेट नोशी सेहत के लिए कितना नुकसानदायक समझती हैं आप? सिगरेट का नुकसान से आप ये देख लें कि पाकिस्तान में कैंसर की मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है। तो इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि बच्चे मतलब पाकिस्तानी जो बच्चे हैं, 1200 बच्चा एक दिन में सिगरेट टेकअप कर रहा है, जो बहुत बड़ा नंबर है और इस पे इजाफा हो रहा है। अब ये 1200 और 1500 के दरमियान है। तो सिगरेट हर हिसाब से नुकसानदेह है। अभी डिस्कशन हुई हमारे इवेंट पे, माँ के लिए नुकसानदेह, बच्चे के लिए नुकसानदेह है, कंट्री की इकॉनमी के लिए नुकसान है। हेल्थ केयर बर्डन बढ़ रहा है, 1.6% अबव हेल्थ केयर बर्डन आपका बढ़ता है, अमवात होती हैं। सो दीज आर द मल्टीपल issues that originate because of tobacco. नोशी की वजह से अगर बंदा बीमार हो जाता है, कोई बीमारी की मतलब उसमें लायक आती है, बीमार हो जाता है, तो उस पर और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो जाता है। उस पर स्टेट का पैसा, बिल्कुल स्टेट का पैसा खर्च होता है, क्योंकि हर बंदा प्राइवेट हेल्थ केयर के ऊपर नहीं जा सकता, तो स्टेट का हेल्थ केयर बर्डन बढ़ता है। और आप ये भी देखें कि पाकिस्तान में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भी आज की इस पर तो हम बात नहीं करने पाए, लेकिन वक्त की कमी की वजह से, बट टोबैको इंसिडेंस कितना बढ़ रहा है। और पाकिस्तान 6th हाईएस्ट डिजीज़ बर्डन कंट्रीज़ में है, जो कि शायद ग़ालिबन नंबर अब हमारा बढ़ेगा जो व्हेन इट कम्स टू टोबैको। So a lot needs to be done when we speak of this menace of tobacco. नोशी से लोगों को कैसे बचाया जा सकता है, उनकी ज़िंदगियाँ कैसे इससे बच सकती हैं? देखिए, इस पे वैसे हम गवर्नमेंट को करते हैं, काफ़ी इसका नाम लिया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट से पहले ज़िम्मेदारी पेरेंट्स की आती है। आप अपने बच्चों के पीयर ग्रुप्स के ऊपर नज़र रखें। आप ये देखें कि बच्चे किन के साथ उठ बैठ रहे हैं। पीयर प्रेशर होता है स्कूल्स कॉलेजेस में, बच्चे छोटे छोटे पाइंट्स सिगरेट से स्टार्ट होता है, फिर वो टोबैको और मल्टीपल अल्टीमेटली फर्दर आगे जाते हैं ड्रग्स तक। तो पीयर प्रेशर को देखने की ज़रूरत है। इसके बाद ये कि आप ये देखें कि बच्चों को अवेयरनेस होनी चाहिए। दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ फैशनेबल, जैसे 90s में माना जाता था। इट इज़ नॉट फैशनेबल, इट इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव, इट ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन टू द सोसाइटी। और अभी जैसे हमने डिस्कशन की कि आपकी हाउस होल्ड इकॉनमी के ऊपर कितना फ़र्क पड़ता है। जैसे जो हुई है सिगरेट नोशी के हवाले से, उस पर अमल दरामद भी ज़रूरी है, उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन आपकी गवर्नमेंट का काम है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, उनको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे CSO
सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस आपको मतलब प्रेशर बिल्डिंग तो कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन आपके अवेयरनेस आप लोग लेके आ रहे हैं, अवेयरनेस लोगों में आना भी चाहिए। इसलिए लेके आ रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं किसी भी पब्लिक प्लेस पे। अगर स्मोकिंग हो रही है या किसी मतलब किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में स्मोकिंग हो रही है तो यू कैन रिपोर्ट इट ऑलवेज़। तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें हम मीडिया का भी इनको इनकरेज करते हैं, और मीडिया के हम शुक्रगुजार भी हैं कि मीडिया उसमें हमें हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। हम भी साथ देंगे, ज़ाहिर बात है, एक काज के लिए, क्योंकि नौजवान नस्ल जिस तरह के सिगरेट नोशी की तरफ जा रहे हैं, तो सिगरेट नोशी के हवाले से लोगों के लिए आपका मैसेज क्या है? क्विट टोबैको बिफोर इट्स टू लेट, ये मेरा मैसेज है। सिगरेट छोड़ दीजिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि लाइफ ज़िंदगी ज़्यादा कीमती है, ज़िंदगी ज़्यादा प्रेशियस है। आपका नाम? महविश कयानी। सिगरेट नोशी सेहत के लिए कितना नुकसानदायक है? जी बहुत नुकसानदेह है। अब डिपेंड करता है कि मैं बच्चों के ऊपर बात करूं, यूथ पे बात करूं, या ऑब्वियसली जो बहुत अर्ली लेवल से इस तंबाकू नोशी में पड़ गए हैं, बुढ़ापे में जाते हैं, उस पर बात करूं तो ऑब्वियसली हर तरीके से उस पर असर करता है, बेशक वो औरतें हों। बचपन में अगर ऑब्वियसली बहुत अर्ली लेवल पे सिगरेट नोशी या इस तरह की कोई भी कोई ड्रग्स में अगर कोई इन्वॉल्व हो जाता है तो देखें उनकी फ़िज़िकल हेल्थ के साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती है, कॉग्निटिव स्किल्स इफ़ेक्ट होती हैं। बच्चे स्टडीज़ बहुत अच्छे से नहीं कर सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। और जब आप अडल्ट्स की बात करते हैं थोड़ा यूथ में जाके, तो बहुत अभी रीसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग ये भी पता चला है कि आपके डीएनए को भी इफ़ेक्ट करता है। यानी कि जो सिगरेट नोशी करते हैं वो अपने आने वाली जो नस्ल है उसके अंदर भी डीएनए को मिटिगेट करने का जो है वो एक सबब बनते हैं। तो आप ये देखें कि एक जो नई आने वाली जनरेशन है, ना सिर्फ को अपने खुशी के लिए तो वो सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन देखें उनके डीएनए के अंदर भी वो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं उसे। लोग जो सिगरेट नोशी करते हैं वो कहते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं हो रहा। क्या वाकई उनको कुछ नहीं हो रहा? जी देखें, वो तो ओवरऑल यही कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इतने टाइम से जो मेडिकल हेल्थ साइंस सारी चीज़ें बता भी रही हैं कि आप एक नॉर्मल इंसान के जो लंग्स हैं उसे देखें और जो सिगरेट नोशी करते हैं उनके लंग्स को देखें तो बहुत फ़र्क है। और देखें फ़र्क तो वाकई पड़ता है। ऐसे लोगों में ज़्यादातर आपने देखा होगा फैटी लिवर के इशू बहुत ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज़ इनको बहुत ज़्यादा इशू पेश आते हैं, बीपी के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, और इसी तरीके से और बहुत सारी डिसीज़ इनको लग जाती हैं। और इसी के साथ साथ देखें ना कि कहते हैं सिगरेट नोशी जो है वो सब जैसे कहते हैं झूठ सारी जो है अब उसकी माँ है, इसी तरीके से सिगरेट नोशी तमाम ऐसे नशावर चीज़ों के लिए उसकी माँ है कि एक बंदा जो अगर सिगरेट नोशी करता है तो बहुत सारी और नशावर जो चीज़ें हैं उनका भी इस्तेमाल करता है। सिगरेट नोशी जो लोग करते हैं वो पैदल भी ज़्यादा देर तक नहीं चल सकते, ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते और ना भाग सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि उनमें स्टेमिना का भी इशू आ जाता है कि आप देखें कि आप इंसान भूल जाता है उनको। हम देखें सांस ही ले रहे हैं, ऑक्सीजन पे ज़िंदा हैं, और आप उसी प्रोसेस को जो लंग्स हैं जब उन्हें इफ़ेक्ट कर देंगे तो आप जब सांस ही सही नहीं ले रहे होंगे, हमारी पूरी बॉडी हर एक सेल को ऑक्सीजन जाना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी वजह से आप देखें सांस फूलेगा, ज़्यादा चल नहीं सकेंगे या भाग नहीं सकेंगे, उसके साथ साथ और बहुत सारे मसले हो जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि एक लेटर ऑन स्टेज पे हमें जाके लगता है कि कैंसर बन गया, ठीक है, लेकिन उसके अलावा बहुत छोटी छोटी बीमारियाँ हैं जो हमेशा समझ नहीं आती लेकिन आपको वाकई वो असरअंदाज करती हैं। सिगरेट नोशी से ज़िंदगी कैसे मतलब बचाई जा सकती है? एक तो देखें सबसे अच्छी चीज़ जैसे ये यहाँ पे कर रहे हैं कि उसके ऊपर टैक्स इस कदर बढ़ा रहे हैं कि जब लोगों की एक्सेस में नहीं होगा और उसको एक वो लग्जरी आइटम समझा जाएगा तो लोगों को ये समझ आएगी कि भाई जेब पे भी भारी है। क्योंकि पहले तो देखें ना कि खुले में भी मिल जाते थे, अब वो इस तरीके से भी कुछ जो है इम्प्लीमेंटेशन लॉस पे होने लगी है। इसके साथ साथ ऑब्वियसली हमें मेरे ख्याल में इस तरह के कानून लेके आने चाहिए जो टोटली इनको बैन करे टैक्स के अलावा। क्योंकि आपने देखा होगा कि इंग्लैंड ने टोटल इसके ऊपर जो है किया है कि अब नेक्स्ट आने वाली जनरेशन को वो क्लेम करते हैं कि वो सिगरेट ना पिएंगे ना कुछ और, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर बैन कर दिया है। ताकि रूल्स बनाए, बिल्कुल रूल्स बनाए और प्रॉपर बैन कर दिया है कि हमारी रूल्स पे अप्लाई भी हो रही है। जी इम्प्लीमेंटेशन भी करे। तो हमें भी इस तरह के लॉस की ज़रूरत है, क्योंकि हमें अक्सर ये सुनने को मिलता है कि देखें कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है ये टोबैको इंडस्ट्री, लेकिन हमें इस रेवेन्यू की जगह सबकी हेल्थ को देखना चाहिए कि वो किस तरह से इफ़ेक्ट हो रही है, और इसको देखते हुए हमें उस रेवेन्यू को मद्देनज़र नहीं लाना चाहिए। सिगरेट नोशी की वजह से काफ़ी मसाइल मतलब बनते हैं सेहत के हवाले से, तो सिगरेट नोशी बिल्कुल भी करनी भी नहीं चाहिए। तो सिगरेट नोशी के हवाले से लोगों के लिए, ख़ास कर नौजवान नस्ल के लिए आपका मैसेज क्या है?
اچھا میسیج یہی ہے کہ اس سے پلیز آپ دور رہیں. بہت دفعہ بچے یہ ہوتا ہے کہ اپنے پیئر پریشر میں آ کے بہت کول لگنے کے لیے یہ کر تو لیتے ہیں, لیکن ہر لیول پہ دیکھا جائے تو اس سے آپ سے وہ لوگ دور ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ سے کتنی اسمیل آنے لگ جاتی ہے. آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات ہی کرتے ہیں, ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارا مذہب, اور اس میں یہی ہے نا کہ آپ کے منہ سے اگر لہسن ادرک کھا کے بھی آپ جو ہے نماز پڑھنے نہ جائیں کہ دوسرا نمازی آپ سے جو ہے تکلیف میں نہ ہو. تو آپ ایک ایسی چیز پی کے دوسرے کی پہلے تو ناک کا امتحان لیتے ہیں اپنی صحت کے اوپر. پھر وہی بات ہے کہ آپ کا اپنے غصے پہ بھی کنٹرول نہیں رہتا. تو جو انسان غصے کو کنٹرول نہیں کرتا تو ہر طریقے سے دیکھا جائے کہ آپ کے ہاتھ سے تو اپنی زندگی ہی نکل گئی, اپنے فیصلے لینا ہی نکل گیا. تو اس لیے یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے. اس کو کول سمجھ کے نہ اپنائیں بلکہ اس کو ٹوٹل ختم کیا جائے. نوشی جو لوگ بھی کرتے ہیں, گھر میں کرتے ہیں, اس کے ساتھ وہ تو خود متاثر ہو رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں. جی بالکل, دیکھیں بہت سارے ایسے کیسز ہیں جب بچے بچپن سے ہی دیکھتے ہیں, خاص طور پہ ان کے پیرنٹس اگر خاص طور پہ باپ کو دیکھ کے, تو بچے بہت جلدی انفلوئنس ہوتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ یہ بہت نارمل سی چیز ہے, اس کو کرنا چاہیے. تو پہلے تو میں کہتی ہوں کہ ہونا ہی نہیں چاہیے, لیکن اگر آپ کو یہ بری عادت ہے تو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ گھر میں کھلے عام نہ پئیں. آپ کو ایک اسپیسیفک, جیسے آفیسز میں ہوتا ہے نا ایک کارنر الاٹ ہوتا ہے, آپ وہاں پہ جا کے پیتے ہیں, کیونکہ آپ جو کرتے ہیں آپ کو دیکھ کے بچے وہی سیکھتے ہیں. تو اگر آپ اچھی عادتیں نہیں سکھا سکتے تو ایٹ لیسٹ بری مت سکھائیں. نوشی آپ کتنا برا عادت سمجھتی ہیں؟ بہت بری سمجھتی ہوں. اس کی تو پرسنل کیس اسٹڈی یہ بھی ہے کہ جو انسان سگریٹ پیتا ہے, اور میں یہ کہتی بھی ہوں کیٹیگوریکلی کہ میری زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. میں ہمارے آفس میں بھی اسی طریقے سے اگر کوئی آ کے کہتا ہے ہمیں سگریٹ پینا ہے, ہم اسے اپنے آفس میں سگریٹ پینا الاؤ نہیں کرتے ہیں. وہ آفس سے باہر جا کے پی سکتے ہیں. تو دیکھیں آپ پبلک اسپیسز کو بھی تو بنا رہے ہیں نا کہ وہاں پہ آپ سب نہ پئیں, کیونکہ دیکھیں ایک بندہ تو پیے گا لیکن انڈائریکٹ افیکٹ کسی اور کے بھی لنگس پہ جائے گا. تو اسی لیے یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے. آپ صرف اپنا نقصان نہیں کرتے, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی کر رہے ہوتے ہیں. نام پروفیسر ڈاکٹر بطیع الرحمان. صاحب, سگریٹ نوشی صحت کے لیے کتنا نقصان دہ سمجھتے ہیں؟ بہت زیادہ نقصان دہ. جسم کا کوئی حصہ سگریٹ نوشی کے مضر اثرات سے محفوظ نہیں ہے. سب سے زیادہ نقصان تو پھیپھڑوں کو ہوتا ہے, اس کے بعد دل کو ہوتا ہے, اس کے بعد جسم کا کوئی حصہ نہیں بچتا. چلنے پھرنے بھی مشکلات ہوتی ہے, سانس پھول جاتی ہے. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب سگریٹ نوشی شروع کرتے ہیں نا تو پہلے ہوا کی نالیاں کم چھوٹی ہو جاتی ہیں. اس کے نتیجے میں ہوا کی نالیوں کے اوپر الولائی یا پھیپھڑے ہوتے ہیں تو وہ پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب آپ سانس لے رہے ہیں اور ہوا کی نالی تنگ ہے تو ظاہر ہے سانس پھولے گا. تو جو اس کی پریزنٹیشن ہوتی ہے سی او پی ڈی, ہم ایمفائسیما جس کو ہم کہتے ہیں, اس کی پریزنٹیشن ہی سانس کا پھولنا ہے, سینے میں سیٹیاں بجنا, سانس پھولنا, اور لوگ اس کو دمہ سمجھ کے دمہ کا علاج کرتے رہتے ہیں جبکہ ہوتا ہے سی او پی ڈی ہے. اور اس میں ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ سردیوں کے زمانے میں انفیکشن وائرل وغیرہ جب ہوتا ہے تو اس میں انفیکشن بہت ہو جاتا ہے. تو ہم اس کو ایکیوٹ ایکسسربیشن آف کرونک برونکائٹس کہتے ہیں. اس کے نتیجے میں نیمونیا بھی ہو سکتا ہے, اور سب سے خطرناک چیز کہ کینسر ہو سکتا ہے اس سے. لوگ نہیں سمجھتے اور پھر بھی کہتے ہیں کہ سگریٹ, اور مطلب کوئی تو مطلب پیتا بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ایک دو کش میں مطلب لگا ہی لیتا ہوں. لیکن جو لوگ زیادہ پیتے ہیں ان کے صحت پر یا مطلب کیا کیا بیماریاں اس میں مطلب وہ آ سکتی ہے, اور کیا بیماری کن بیماریوں کا وہ شکار ہو سکتا ہے؟ جی, جیسا میں نے کہا کہ جسم کا کوئی حصہ سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے انگوٹھے تک کوئی محفوظ نہیں ہے. سب سے پہلا جو ہے وہ ہے ہم سی او پی ڈی کہتے ہیں اس کو, جس میں پرانی کھانسی جس کو آپ کہہ لیں, سانس پھولنا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آ جائیے دل کی طرف, ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, مائیکارڈ انفارکشن ہو سکتا ہے, انجائنا ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپ آ جائیے آنکھوں کی طرف, آنکھوں میں کیٹریکٹ بہت جلدی آ جاتا ہے. اس کے بعد ناک اور گلے میں خرابی ہو سکتی ہے, مستقل کھانسی رہ سکتی ہے. پھر آپ معدے پہ جائیے, معدے میں السر ہو سکتا ہے. پھر آپ آنتوں میں جائیے, آنتوں کے مسئلے ہو سکتے ہیں. آنتوں کے مسئلہ سے مراد یہ کہ ڈائریا یا کانسٹیپیشن ہوتا ہے. پھر آپ جسم کے مسلز ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں. اور ہم سگریٹ نوشی کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا مردانہ وجاہت کا نمونہ ہے, جبکہ یہ مردانہ کمزوری کا نمونہ ہے. یہ ثابت ہے کہ مردانہ کمزوری ہوتی ہے. پھر عورتوں میں یہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت, بچے کو حمل کے دوران ہیلدی رکھنے کی صلاحیت, اور اگر ماں سگریٹ پیے تو بچے کی صحت پہ بہت نقصان ہوتا ہے. سگریٹ نوشی سے زندگیاں کیسے بچائی جا سکتی ہیں؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں
میڈیا کا بہت بڑا رول ہے کہ جس طرح ہم باقی چیزوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، ہم یہ بتائیں لوگوں کو کہ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے، اس کو ہم چھوڑنے کا صرف یہ بتا دینے سے کہ یہ نقصان ہوتا ہے فائدہ نہیں ہے، آپ کو اس کا طریقہ بھی بتانا پڑے گا کہ کیسے ہم اس کو بچا سکتے ہیں. تو اس کے لیے اسموکنگ سیشن سیشنز ہوتے ہیں، ہر اسپتال میں اسموکنگ سیشن کلینک اویئرنیس کی ضرورت ہے. ہاں. اور ہمیں ریلیجس لیڈرز کو، امام مساجد کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، بزرگوں کو، سب کو، یہ کمیونٹی کا کام ہے، یہ حکومت کا صرف کام نہیں ہے، کمیونٹی کا کام ہے. کمیونٹی کو ہم انوالو کریں، کمیونٹی کے لوگوں میں یہ احساس پیدا کریں کہ اگر ہم نے اس کو نہ روکا تو ہمارے جوان کمزور ہوں گے، ہمارے بچے بیمار ہوں گے. سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں نا، جب کوئی گھر، دیکھیے ہمارے گھر میں ایک کمانے والا ہوتا ہے، سارے کھانے والے ہوتے ہیں 80% فیملیز میں. اگر وہ کمانے والا اپنی 25% بھی آمدنی کا سگریٹ پینے پہ لگا دے گا، سگریٹ مہنگی ہو رہی ہے تو اور پیسے لگیں گے، تو وہ کہاں سے پیسے لائے گا؟ اپنے بچوں کے منہ سے نوالے چھینے گا، اپنی بیوی کو کپڑے نہیں دے پائے گا. تو جب بیوی بچوں کو کپڑے نہیں ملیں گے تو ان کی صحت، ماں کی صحت، بچے کی صحت، پورے معاشرے کی صحت خراب ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب، سگریٹ نوشی کے حوالے سے قانون سازی بہت ہوئی ہے، لیکن عمل درآمد آپ کے سامنے خاص نہیں ہو رہا، تو عمل درآمد ضروری ہونا چاہیے. دیکھیے، قانون بنانا ایک بہت ضروری کام ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد کرنا اور اس کے نتیجے میں جو سزائیں ہیں، جو سسٹم ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت لازمی ہے. ہمارے ملک میں الحمدللہ قوانین بہت اچھے ہیں. آپ کسی بس اسٹاپ پہ سگریٹ نہیں پی سکتے، آپ کسی گاڑی میں سگریٹ نہیں پی سکتے، آپ کسی کے سامنے سگریٹ نہیں پی سکتے، لیکن عمل نہیں ہوتا. تو عمل کون کرے گا؟ حکومت تو نہیں کرے گی، عمل تو ہمیں کرنا ہے. ہمارے سامنے کوئی سگریٹ پی رہا تو ہمیں ہمت ہونی چاہیے کہ کہیں کہ تم سگریٹ بجھاؤ یا پھر یہاں سے جاؤ. اگر سب کو کردار ادا کرنا ہے. ہاں، پورے معاشرے کو کردار ادا کرے گا. جب پورا معاشرہ جمع ہوگا اور ایک پازیٹیو چیز کو سمجھے گا، جب یہ ہوگا، ادروائز نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب، سگریٹ نوشی کے حوالے سے جو لوگ بھی مطلب نوجوان، بزرگ یا خواتین میں سے بھی سگریٹ نوشی کرتی ہے، تو ان کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ دیکھیے، ایک بہت بڑی غلط فہمی ہماری ہے کہ خواتین سگریٹ نہیں پیتی. آپ اگر گاؤں میں چلے جائیں تو وہاں خواتین مردوں سے زیادہ کام کرتی ہیں، تو وہاں سگریٹ تو نہیں لیکن چلم بہت زیادہ پیا جاتا ہے، جو کہ تمباکو نوشی کی ایک قسم ہے. تو ہم اب وہی چلم ماں پیتی ہے بچے کے سامنے، یا باپ پیتا ہے ماں اور باپ کے سامنے، تو اس کے نقصان تو ہوتے ہیں نا. مطلب ان کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ ایز اے ڈاکٹر کیا میسج دیں گے؟ اور مطلب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم چھوڑ رہے ہیں لیکن نہیں چھوڑ سکتے، ان کو کیا کوشش کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارا جسم اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، یہ حقوق اللہ ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے جسم کی حفاظت کریں، اس کو ہم اس طرح رکھیں کہ ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، تاکہ ہم اللہ کو جواب دیں کہ ہم نے اپنے جسم کو، ہم سگریٹ پیتے ہیں اپنے جسم کو نقصان پہنچاتے. دوسرا، ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا ہم کسی اور کو نقصان پہنچائیں، کیونکہ ایک انسان کی ہلاکت سارے انسانیت کی ہلاکت ہے. جو اس نے ایک کی جان بچائے تو سارے کی، یہ قرآن کہتا ہے. تو ہمیں قرآن کے اس چیز پہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم صحت مند ہیں تو یہ معاشرہ صحت مند ہے، ہم صحت مند ہیں تو ہماری فیملی صحت مند ہے. تو میرا پیغام تو بہت سادہ ہے کہ سگریٹ نوشی کی سادہ مثال ہے کہ اس کے ایک اینڈ پہ ایک بیوقوف ہوتا ہے، دوسرے اینڈ پہ آگ ہوتی ہے. تو ہم پیسے دے کر کے اپنی صحت کیوں ضائع کریں؟ دیٹ از مائی میسج. پلیز ڈونٹ اسموک، پلیز ناٹ لیٹ اس. کسی کو نہ آپ خود سگریٹ پئیں، نہ اپنے بچوں کو یا رشتہ داروں کو یا اپنے محلے والوں کو. ایک کمیونٹی کے طور پہ اس کو دیکھیں کہ کمیونٹی کے تو ہوگا کام، تو ہمیں اس پہ پورا ایک معاشرتی طور پہ کرنے کی ضرورت ہے. عائشہ خان. سگریٹ نوشی صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے؟ بہت زیادہ، کافی، مطلب ایک دم تو نہیں لیکن آہستہ آہستہ آپ کو کافی خراب کر دیتا ہے. تو کافی منفی اثرات پڑتے ہیں، بہت زیادہ منفی اثرات ہیں اس کے صحت کے اوپر. تو سگریٹ نوشی نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں، ظاہر نہیں کرنی چاہیے، اسی لیے تو ہم لوگ یہاں پہ ہیں. جو لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں ان کے مطلب ان کی صحت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا وہ اپنا صحت خراب کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے ان کو، مطلب ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو ہم سمجھاتے بھی ہیں اس کے بارے میں کہ آپ مت کریں، لیکن ان کو یہ بات نہیں سمجھ آتی. اور ابھی جو سر نے بات کی ہے کہ وہ خود ہی پیسے دے کے اپنے لیے موت خرید رہے ہیں. نوشی سے زندگیاں کیسے مطلب بچائی جا سکتی ہیں؟ جی، اویئرنیس کی ضرورت ہے، ان پہ ٹیکسز کی ضرورت ہے. یہ جو ٹک شاپ پہ مل رہے ہیں، چھوٹے بچے لے کے جا کے لے رہے ہیں، تو ان پہ بین ہونا چاہیے کہ یہ ٹک شاپ پہ نہ ملے. دوسرا، اس پہ جو ایڈلٹس کے علاوہ بچوں کو یہ چیز نہ دیں، کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں وہ اگر ایڈلٹس کے لیے لینے جاتے ہیں تو وہ بھی اس چیز کے ایڈکٹ ہو سکتے ہیں.
تو ان کا یہی حال ہے کہ ان کو ٹک شاپ پہ بین کرے اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کو دینے سے انکار کرے, یعنی ان کے لیے بھی بین ہونا چاہیے یہ چیزیں. میں ڈاکٹر صاحب نے قانون سازی کی بھی بات کی کہ قانون سازی بہت اچھی ہے, لیکن عمل درآمد آپ کے سامنے عمل درآمد ہونا چاہیے. جی عمل درآمد ہوگا تبھی تو یہ چیزیں رکیں گے, کیونکہ اس پاکستان میں لاز ہیں پر ان کو فالو نہیں کیا جاتا, تو اگر ان کو ہم فالو کریں گے تبھی یہ چیزیں زیادہ کارآمد ہوں گی. سگریٹ نوشی کرنے والے لوگوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ بس میں یہی ان کو کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کی اپنی زندگی آپ لوگوں کو نہیں پیاری, لیکن آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں, مثلاً اگر آپ کے بچیاں ہیں, بچے ہیں, آپ کے پیرنٹس ہیں, ان کے لیے آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں, اپنے لیے اگر نہیں بھی چھوڑ سکتے تو. آپ کا نام؟ اشتیاق گیلانی. سید اشتیاق صاحب, سگریٹ نوشی صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے؟ بہت صحت مضر ہے, بہت خراب ہے یہ صحت کے لیے. اس کو بلکہ نہیں پینا چاہیے, اور جو ساتھ میں پینے والا اس کو بھی کہنا چاہیے کہ پلیز میرے ساتھ بیٹھ کے اسموک نہ کرو. صحت کے برے اثرات پڑتے ہیں سگریٹ نوشی کی صحت کے لیے مضر ہے. مضر کا مطلب ہے کہ بہت برے اثرات ہوتے ہیں, کہ آپ کا جو انٹرنل سسٹم ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے, آپ کی کڈنی فیلئر ہو جاتی ہے, آپ کو سانس لینے میں ایشوز آتا ہے, آپ کا جو برین ہوتا ہے وہ سلو موو کرتا ہے, تو اٹس ویری ویری ڈینجرس. زیادہ تر لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ 80 سال عمر ہے اور یہ دیکھو اس وقت سے لے کر اب تک سگریٹ پیتا ہے, کچھ نہیں ہو رہا, اور آپ نے بھی سنا ہوگا ایسی باتیں, لیکن زیادہ پاکستان میں اس سے اموات بھی ہوتی ہے. تو سگریٹ نوشی سے زندگیاں کیسے بچائی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں لکلی ہمارا جو ملک پاکستان ہے نا, اس میں 60% یوتھ ہے. یہ لکی ہیں ہم کہ ہماری اتنی زیادہ یوتھ ہے, لیکن بیڈ لک یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری یوتھ, آلموسٹ 95% یوتھ جو ہے وہ انگیجڈ ہے ٹوبیکو میں. اب ٹوبیکو ہے ان دا شیپ آف وہ سگریٹ پی رہی ہیں, یا نئی ویلوز آئی ہے, ای اسموک آ رہا ہے, نکوٹین آئی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. تو ون وے اندر دے آر آل انگیجڈ ان دس تھنگ, چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے, وہ ساری کچھ جو ہے نا یہ ساری چیزیں یوز کر رہا ہے. تو اس کے لیے جیسے بار بار کہا کہ گورنمنٹ نے بھی بہت ساری پالیسی بنائی ہے, قانون بنے ہوئے ہیں, لیکن اس کے اوپر کوئی لیجسلیشن نہیں ہو رہی, قانون سازی نہیں ہو رہی کہ اس کو اسٹاپ کیا جائے. عمل درآمد کرنا چاہیے جو قانون سازی ہوئی ہے سگریٹ نوشی کے حوالے سے. جی ڈیفینیٹلی. دیکھیں نا, اس میں ہر بندے کی رسپانسبلٹی ہے. گورنمنٹ کا کیا کام تھا کہ انہوں نے قانون بنانا ہے, پالیسی بنانی ہے. اب ہم ایز اے پاکستانی سٹیزن, ایز اے ممبر آف دی سوسائٹی, ہمارا بھی ایشوز ہے, آپ ایز اے میڈیا پرسن آپ کا بھی ایشو ہے, وی آل اسٹیک ہولڈر نا, ہم سب کی ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے کہ ہم اس چیز کو ایک میگا لیول پہ اویئرنیس لانچ کریں. ان کو اس کی ضرورت ہے. جی اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ان کو بتائیں, بچوں کو بتائیں, اسپیشلی جو گھر میں مائیں بیٹھی ہیں ان کو بتایا جائے, ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو بتائیں, یونیورسٹی میں پروفیسرز بتائیں, منسٹری میں لوگ بتائیں, سوشل سیکٹر بتائیں, میڈیا جو ہے آپ ہے تھرو ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹ کے لوگوں کو ایک میگا لیول پہ اویئرنیس دیں, میسیج دیں کہ یہ بہت مضر صحت ہے. اس کے لیے آپ کا بالکل جو آپ کے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ ہیلتھی لائف, لانگ لائف, وہ اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا جب آپ کسی بھی ایک چیز کے اوپر آپ انوالو ہو جاتے ہیں, چاہے وہ سگریٹ ہے, چاہے وہ نکوٹین ہے, چاہے وہ ویلو ہے, چاہے وہ ای اسموک ہے. سگریٹ نوشی گھر میں بچوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. ایبسولیوٹلی ناٹ, کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. اس سے دیکھیں بچے وہی کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں, جو بڑے دیکھتے ہیں, وہ بڑے انسپائر ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے والد صاحب پی رہے ہیں, ہماری والدہ پی رہی ہیں, یا میرا بہن بھائی پی رہے ہیں, تو بڑے انسپائر ہوتے ہیں. تو سب سے زیادہ یہی چیز ہوتی ہے کہ گھر میں جب آپ نے دیکھنا ہے کہ بچے جو اگر آپ سمجھتے ہیں, یوزلی ہوتا کیا ہے ہمارے زیادہ تر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ یا ماں اسموک کر رہی ہوتی ہے یا باپ اسموک کر رہا ہوتا ہے, یا بھائی کر رہا ہوتا ہے یا بہن کر رہی ہوتی ہے, اور ان کے لیے بالکل نارمل ہوتا ہے, وہ سارے بڑے ایزلی اسموک کر رہے ہیں. اب ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ خود جو اسموک کر رہے ہیں وہ فلٹر کر کے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو بچے ساتھ میں ہیں, جو بوڑھے ہیں, ایک تو وہ بہت متاثر ہوتے ہیں. ایک تو سمجھتے ہیں کہ یہ سگریٹ پینا بہت اچھی چیز ہے, دوسرا ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ انٹرنل اسٹیج میں ہوتے ہیں, وہ گروتھ نرچرنگ اسٹیج میں ہوتے ہیں, جس میں ان کے لیے جو اسموک جو ہے جو انہیل ہوتی ہے ان کے ساتھ ڈائریکٹ انہیل کر رہے ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ مضر صحت ہے ان کے لیے. سگریٹ نوشی کے حوالے سے لوگوں کے لیے, جو لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں, کیا میسیج دیں گے چھوڑنے کے حوالے سے, اس کو ترک کرنے کے حوالے سے, اور پھر اس کے صحت پہ جو منفی اثرات پڑتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے جو وہ سگریٹ کی ڈبی خریدتے ہیں نا, تو آپ نے ڈبی دیکھی وہ کتنا ڈینجرس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے جیسا بندہ جو ہم نے کبھی اسموک نہیں کیا, لیکن وہ جب سگریٹ ڈبی دیکھتے ہیں تو ہم اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ یس ویری ڈینجرس. اب وہ لوگ ہوتے ہیں دی ہیپچولائز, انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ سگریٹ ہم نے پینے ہیں. ہمارے ساتھ بھی بہت سارے دوست ہیں, ہماری فیملی میرے اپنے بھائی سکے ہیں, ان کو بھی ہم بہت سمجھاتے ہیں, لیکن دے ڈونٹ لسن ٹو اس. لیکن وہ کس طرح سمجھانا ہے, کیا کرنا ہے, وی ہیو ٹو کم اپ ود سم سولوشن, کہ ایٹ لیسٹ وہ سنیں بھی اور اس کے اوپر عمل بھی کریں, کیونکہ ان کو نہیں پتا کہ ان کی اپنی صحت تو جوبرٹائز ہو رہی ہے, اپنی صحت تو کمپرومائز کر رہے ہیں, لیکن ہاؤ اباؤٹ دیئر
ان کے جو بردرز ہیں، ان کے سسٹرز ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کو کیا لیسن دے رہے ہیں، کیا سبق دے رہے ہیں کہ اسموکنگ از اوکے، یہ اسموک فن ہے، اسموک اچھی ہے صحت کے لیے. تو یہی بات ہے کہ ہر چیز گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ اس گھر سے ہم نے یہ شعور دینا ہے، گھر سے ہم نے اویئرنیس دینی ہے کہ یہ سگریٹ جو ہے کہ یہ جان لیوا ہے. آپ کا نام؟ میرا نام نویدہ ہے. سگریٹ نوشی صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے؟ بچپن سے سگریٹ کے جو پیکس ہیں ان پر پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ کینسر کا باعث ہے. جب بھی ہم کوئی ٹی وی ڈرامہ دیکھتے ہیں، مووی دیکھتے ہیں، تو وہ سگریٹ کو بلر کر کے اور نیچے لکھا آ رہا ہوتا ہے سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے. تو یہ تو بچپن سے رٹا رٹایا سبق ہے کہ کتنی زیادہ مضر ہے کہ ان کو لکھنا بھی مجبوراً پڑ جاتا ہے تاکہ دیکھنے والے یہ کو جو پتہ ہو کہ اس چیز کو پروہیبٹ کرنا ہے. تو شروع سے کینسر آف کورس لنگس کینسر، کڈنی کینسر، ابھی جیسے بتایا گیا ہے کہ بہت ساری جو کینسر کازز اسی وجہ سے ہوتے ہیں اور بہت لانگ ٹرم افیکٹس ہیں بہت ساری. وہ تو اتنے زیادہ مضر اثرات ہیں کہ وہ بتاتے بھی اٹ ول ٹیک سو مچ ٹائم. پاکستان میں زیادہ تر لوگ سگریٹ نوشی کی وجہ سے مطلب کینسر کے مریض بن کر مرتے بھی ہیں. بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور کیونکہ کینسر ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج بہت آئی تھنک 1% لوگ جو بچ جاتے ہیں، کیونکہ پتہ ہی جب چلتا ہے جب وہ لاسٹ اسٹیج پر پہنچ چکا ہوتا ہے. تو آف کورس اٹ ول لیڈ ٹو ڈیتھ. کینسر ہے ہی ایسی بیماری، اور جو اگر سگریٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے لنگس کینسر. لنگس آپ کی باڈی کا مین پارٹ ہے. جب آپ کی بریدنگ میں اتنا وہ ہرڈلز آ رہی ہیں سگریٹ کی وجہ سے، تو آف کورس ہاؤ یو کین سروائیو اور ہاؤ لانگ یو کین سروائیو ود سگریٹ. نوشی سے زندگیاں کیسے بچائی جا سکتی ہیں؟ میرے خیال سے یہ جو ایکسیس جو ہے نا اس کو لمیٹڈ کیا جائے. وہ کیسے کیا جائے کہ آج کل جیسے چیزیں ماڈرنائز ہوتی جا رہی ہیں اسی طرح سے سگریٹ بھی ماڈرنائز ہو گیا ہے. کچھ چیزیں ایسی آ گئی ہیں جو ہمارے بچوں کے ہاتھ میں لگ گئی ہیں اور وہ بہت ایزیلی ایکسیسیبل ہیں. اسٹورز پر، شاپس پر، ہر گھر کے سامنے ایک شاپ ہے. ایون باہر بینرز لگے ہوئے ہیں پراپر، آئی ول ناٹ لائک ٹو ٹیک دا نیم، پراپر بینرز لگے ہوئے ہیں اس کے، پراپر اس کی ایڈورٹیزمنٹ کی جا رہی ہے. تو آئی تھنک یہ اسمال لیول سے شروع ہوگا. بڑے لیول پہ تو پالیسیز ٹیکسیشن بہت بات کی بات ہے. اب اسمال لیول سے اسٹارٹ کریں، جو کمیونٹیز میں ہیں وہاں پر اویئرنیس کی جائے. جو شاپ کیپرز ہیں ان پر یہ جو ہے نا کوئی لاز بنائے جائیں کہ شاپ کیپر شوڈ ناٹ الاؤ ٹو. جی پاکستان میں بہت ہوئی ہے سگریٹ نوشی کے حوالے سے، لیکن عمل درآمد آپ کے سامنے ہے. تو سگریٹ نوشی کے حوالے سے جو قانون سازی ہوئی ہے اس پر عمل درآمد ضروری ہونا چاہیے. آف کورس عمل درآمد ہوگا تو ہی تو ہم اس سے نکلیں گے، اور بہت سختی سے، بہت اسٹرکٹلی اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، کیونکہ یہ لوگوں کی زندگیوں کی بات ہے. یوتھ ہماری جو ہے وہ اس کی وجہ سے بہت افیکٹ ہو رہی ہے، بلکہ سپوائل ہو رہی ہے. تو بچوں کو تو نہیں پتہ، تو وہ جب بڑوں کے اوپر وہ پالیسی میکرز ان کو وہ اسٹریس کریں گے تو تب بھی وہ نیچے بھی آ کے تو اس چیز کو روکے گی. سگریٹ نوشی کرنے والے لوگوں کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ میرا یہ میسج ہے کہ پلیز اپنے فیملی، اپنے بچوں کا خیال کریں. آپ کی زندگی کے ایک کے ساتھ بہت سارے اور لوگ جڑے ہوتے ہیں، ایون یور فرینڈس، آپ کے کولیگس، آپ کی فیملی. تو ان کا خیال کریں پلیز. سگریٹ نوشی مت کریں، اس چیز سے بچیں. آپ ریلیکسیشن کے لیے، اسٹریس ریلیز کے لیے یو کین ڈو ایکسرسائز، یو کین ڈو واک، یو کین ڈو یوگا. ان سینٹرز میں جائیں اور پلیز اس میں آپ کو مصروف رکھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ گھر میں بچوں کے سامنے سگریٹ نوشی نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی اسے متاثر ہوتے ہیں. تو سگریٹ نوشی اگر مطلب چھوڑ نہیں سکتے تو گھر میں پھر مطلب نہیں ضرورت. بالکل فرسٹ تو یہی ہے کہ آپ چھوڑ دیں، بٹ ان کیس یو آر سو ایڈکٹ تو ایٹ لیسٹ بچوں کے سامنے تو نہیں کرنی چاہیے، بیکاز بچے سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. بچوں کے لنگس جو ہوتے ہیں بہت زیادہ ویک ہوتے ہیں. تو اگر اس کا جو اسموک جو ہے نا وہ انڈائریکٹلی آپ کے بچوں کو بھی بیمار کر رہا ہے. تو ہیلدی ایکسرسائزز کی طرف جائیں، اپنے آپ کو بزی رکھیں، فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف جائیں، سو آپ کا مائنڈ اس طرف جائے. نا جی ہینا کا یعنی سگریٹ نوشی صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہے؟ سگریٹ نوشی کے حوالے سے بات کی جائے تو نکوٹین آپ کے دماغ کو بالکل ہی معاف کر دیتا ہے، اور رفتہ رفتہ وہ دماغ کے ساتھ ساتھ جسم کے باقی حصوں پہ بھی اثر ڈالتا ہے. یعنی کہ پھیپھڑوں کے اوپر، پھر اس کے ساتھ ساتھ گلے کے اوپر، گلے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، یہ ساری چیزیں اس کے اثرات کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں.
सिगरेट नोशी के हवाले से अवेयरनेस की ज़रूरत है। सिगरेट नोशी की तरफ से अवेयरनेस की ज़रूरत के साथ साथ इसकी जो ब्रांडिंग है उसको बैन करने की ज़रूरत है। आप सिगरेट नोशी की ख़िलाफ़ जितनी अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं उससे दुगनी तादाद में इसकी ब्रांडिंग के ऊपर काम हो रहा है, तो इस तरह से आप इसकी रोकथाम नहीं कर सकते। नोशी से ज़िंदगियाँ कैसे बचाई जा सकती हैं? इस पे स्टेट को एक्शन लेने की ज़रूरत है। 2-3 इस तरह के इक़दाम हैं जिस पे स्टेट अगर एक्शन ले तो बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, जिसमें एक तो ये है कि जो कि टबैको की यील्ड है वो बहुत बड़े पैमाने पे पाकिस्तान में काश्त की जाती है। आल्दो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि जो कि हमारी जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही होती है, लेकिन फिर उसको इंटरनली आप किस तरह से ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं उसके ऊपर मैकेनिज़्म बनने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन के जो एक्शन हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं, जो कि हमारी स्टेट को चाहिए कि उसको ज़रा बेहतर करें ताकि इंटरनली हम अपनी कंट्री को और लोगों की सेहत को बेहतर बना सकें। सेहत हो तो सब कुछ है, और सिगरेट नोशी का नुकसान फिर हर बंदे को पता है, लेकिन फिर भी सिगरेट नोशी करते रहते हैं। सेविंग लाइव्स एंड स्ट्रेंथनिंग पाकिस्तान इकानमी। स्ट्रेंथनिंग पाकिस्तान इकानमी से क्या मतलब है? मतलब कैसे, मतलब अगर सेविंग लाइव्स सिगरेट नोशी की वजह से हम करते हैं तो इकानमी में इस तरह बेहतरी आ सकती है? जी देखें, सेहत के ऊपर 2 चीज़ें, जैसे पहले मैंने भी कहा कि हम जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं क्योंकि हम टबैको काश्त कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथन इकॉनमी वहाँ से हो रही है। उसके साथ साथ अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के ऊपर अगर हमारा जो जो यूथ ग्रुप है वो पीयर प्रेशर में आके टबैको में इन्वॉल्व होता है तो उसमें बहुत सारे इश्यूज़ बनते हैं। उस पे जब आप कंट्रोल करेंगे, हमारा सेहतमंद पाकिस्तान होगा तो डेफिनेटली हमारी जो हमारी इकॉनमी है वो स्ट्रेंथन होगी, वरना हेल्थ के ऊपर इतना बजट हमारे पास मौजूद नहीं है कि हम लगा सकें। बिल्कुल ऐसा है, और सेहत पे मतलब ख़ास तवज्जो भी देनी चाहिए, हर बंदे को अपने सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तो सिगरेट नोशी के हवाले से लोगों के लिए आपका पैगाम क्या है, क्या मैसेज देंगी आप? मेरा पैगाम ये है कि जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं, ख़ास कर वो जो नहीं करते, अगर इरादा भी रखते हैं, कभी कभी पीते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग, क्योंकि मैंने बहुत सारी रिसर्च स्टडीज़ भी कंडक्ट की हैं टबैको के ऊपर, तो उस हवाले से अगर देखूं तो जो लोग सिगरेट पीते हैं उसमें मेजॉरिटी तो माइंड रिलैक्सेशन के लिए पीते हैं। उनको ये लगता है कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी टेंशन्स हैं, उन टेंशन से बचने के लिए टबैको उनके दिमाग को रिलैक्स करता है। तो मेरा उनसे एक सवाल भी है कि क्या जो लोग सिगरेट नहीं पीते उनकी ज़िंदगी में टेंशन्स नहीं होती? तो अपने इनर सेल्फ को मोटिवेट करें, ख़ुद को कंट्रोल करें ताकि बहुत सारे और मसाइल से बचा जा सके। जो पैसे आप सिगरेट के ऊपर लगाते हैं वो आप अपने हेल्थ के ऊपर लगा सकते हैं, वो आप अपनी बेहतर न्यूट्रिशन के ऊपर लगा सकते हैं, ताकि आपके साथ साथ एक और ख़ानदान भी जुड़ा हुआ है। तो आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और अपने ख़ानदान वालों को भी बेहतर ज़िंदगी इंजॉय करने दें। ऐसे लोगों को मैंने भी देखा है कि 2-2, 3-3 डब्बी सिगरेट पीते हैं और 500 रुपये 600 रुपये का एक डब्बी होता है। और इसके अलावा अगर दिन में आप एक सिगरेट भी पीते हैं तो कम से कम अगर 30 का या 20 का या 15 का है, कम से कम आजकल इतने का है, तो वो 900 मतलब 1500 1000 इतने पैसे मंथली बनते हैं। तो इस पैसे को मतलब बचना चाहिए, अपने इस पे सेहत का ख्याल रखना चाहिए और सिगरेट नोशी को मतलब तिरक करना चाहिए। जी बिल्कुल ज़रूरी है। इसी तरह जैसे आपने बात की, इसके साथ साथ पहले लॉ बन गया था फेडरल में कि जो अंडर 18 है उनके लिए लूज़ सिगरेट सेल नहीं होगी, उस पर पाबंदी थी। मेरे ख़्याल से कि पूरे पाकिस्तान में ये लॉ बन जाना चाहिए कि लूज़ सिगरेट सेल नहीं होंगे, ताकि वो जो 1 और 2 सिगरेट परचेज़ करके पीने वाले हैं, थोड़ा उनकी जो है ना वो क्वांटिटी में हम कमी ला सकें। का नाम? शाहिद सलीम। शाहिद साहब, सिगरेट नोशी सेहत के लिए कितना नुकसानदायक है? सिगरेट नोशी सेहत के लिए तो बहुत सारी बीमारियां हैं इसमें, और लंग कैंसर है, जो हमारी आर्टरी हैं वो सिकुड़ जाती हैं, और बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स हैं। कह सकते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। मतलब नहीं पीना चाहिए और सेहत पे काफ़ी मनफी असरात पड़ते हैं। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि सेहत पे इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, इसलिए नहीं पीना तो बिल्कुल सही है कि इसको पीना नहीं चाहिए। बल्कि कि जो लोग पीते हैं उनके दूसरे जो लोग उसके साथ हैं वो भी इफ़ेक्ट होते हैं, जो फासले पे बैठे होते हैं, जो नहीं पीते और उनको धुआं उसमें असर होता है। सेहतमंद सेहत एक मतलब अच्छा नेमत है और ये फिर मिलता भी नहीं है, लेकिन सिगरेट मतलब नुकसान देता है तो नहीं पीना चाहिए। जो लोग मतलब सिगरेट नोशी करते हैं, क्या इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए,
کیا ان لوگوں کو مطلب اس چیز سے بچا سکتے ہیں؟ دیکھو بنیادی طور پہ تو یہ ہے کہ معاشرہ جو ہے نا وہ اس کا دیکھنا ہے کہ یہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ سگریٹ پی رہا ہے اور جو نہیں پینا چاہیے. یہ اپنے اندر ہے کہ انسان جتنا مضبوط ہوگا, جس کا سنا ارادہ مضبوط ہوگا, اتنا ہی وہ مضبوط ہوگا کہ اس کو ایک صحت مند زندگی جینے کا حق ہر انسان کو ہے. تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کیوں بیمار کر رہا ہے اور کیوں خراب کر رہا ہے, اپنی صحت کا کیوں نقصان کر رہا ہے. نہ صرف اپنے صحت کا خیال کر رہا ہے بلکہ ساتھ والوں کی نقصان ہو رہا ہے. مطلب صحت کے حوالے سے ارادہ نہیں بلکہ وعدہ کرنا چاہیے کہ میں سگریٹ نہیں پیوں گا. اگر یہی کہیں گے تو بالکل اس کا وعدہ اور مصمم ارادہ اور پکا ارادہ ہونا چاہیے, نہ کہ وہ کوئی درمیان میں کبھی پی لی, کبھی دوستوں کے ساتھ مل گیا, کبھی کہہ دیا اچھا آج کر لے. تو نہیں, پورا یا جیسے وہ مسلمان ہے تو پکا مسلمان ہے, ایسے ہی اس کو صحت میں بھی خیال رکھنا چاہیے. قانون سازی بھی سگریٹ نوشی کے حوالے سے پاکستان میں کافی حد تک ہوئی ہے, لیکن عمل درآمد آپ کے سامنے ہے. عمل درآمد ضروری ہے, ہونا چاہیے. جی, بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ قانون تو بن جاتا ہے لیکن اس کی عمل درآمد جو ہے وہ اس میں مسائل آتے ہیں. تو اس پہ عمل درآمد تو ہم بیٹھے ہی آج اس لیے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد ہو, اور اس سارے کو اس پہ کھلی سگریٹ پہ پابندی ہے تو کھلی سگریٹ جو ہے وہ نہیں ملنی چاہیے. اسکولوں اور انسٹیٹیوٹ کے اندر فاصلے پہ جس پہ ہے کہ اس کے نزدیک نہیں بکنی چاہیے. تو ایون یونیورسٹیوں کے اندر جو موجود شاپ ہیں ان میں بھی موجود ہے سگریٹ اور مل سکتی ہے. تو یہ قانون پہ جو قانون کو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ اس پہ عمل درآمد کروائیں. وہاں پہ آج تک کسی کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں ہوئی, جو کہ یونیورسٹی میں باقاعدہ شاپ میں مختلف قسم کے برانڈز کے سگریٹس موجود ہے. ساتھ ساتھ سگریٹ نوشی کے حوالے سے لوگوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ ہمارا پیغام یہ ہے کہ جو اس پہ بنے ہوئے قانون ہیں نا ان کو ٹرو سینس جو بھی اس پہ قانون ہے اس پہ امپلیمنٹ کروائیں. اس کو چھوٹا نہ سمجھیں. اس کو یہ انسانوں کی نسل کا معاملہ ہے, ہماری نسل میں سے ہماری صحت کا معاملہ ہے. ہماری نسلیں جو صحت مند ہوں گی تو ہم ایک معاشرہ اچھا کر سکیں گے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ایسی چیزیں جو ابھی مارکیٹ میں آئی ہیں, نکوٹین ہیں, پاؤچز ہیں, ان کو ریگولیٹ کریں. جب یہ ریگولیٹ ہوں گے, یہ رجسٹرڈ ہوں گے تو ان پہ ٹیکس بھی آئے گا اور ان کی کوانٹٹی بھی معیار ہوگی کہ کتنی ہے, کس میں ہے. یہ اوپن ہو رہے ہیں اور ہماری نسل کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دھوئیں کے بغیر ہیں, یہ نئے ہیں, یہ فلیور ہیں, ان کا نقصان نہیں ہے. ان کے اندر بھی اتنے نقصان دہ ہے, یہ نکوٹین ہے اور ایسے نقصان دہ ہیں. بالکل فری میں بھی دیتے ہیں, 2-3 ڈبی جب آپ اس کے ساتھ رجسٹریشن کرتے ہیں ایک ایڈورٹائزمنٹ کے طور پر اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے اور صرف آپ کی عادت ڈالنے کے لیے, تو اس چیز کو بھی مطلب قانون سازی کے طور پر روکنا چاہیے. دیکھیں قانون تو یہ ہے کہ وہ جو ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہو سکتی, نہیں پی سکتا, لیکن ہمارے لوگ جو ہیں ہمارے وہ کہتے ہیں کہ جی تصویر بناتے ہیں ہمارے جو بڑے ہیں کھلاڑی ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں جو ایکٹرس ہیں, ان کو کہتے ہیں صرف ایک دفعہ آپ تصویر بنا لیں یا اس کے بعد آپ نہ ہی پئیں تو ہم اس کی مشہوری کریں, تو وہ بھی قانون میں جرم ہے. ایون کہ فلم کے اندر کسی جگہ پہ سین میں دکھانا بھی جرم ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو مند رہنے کے لیے سگریٹ نوشی چھوڑنا ضروری ہے. صحت مند رہنا ہے تو ساری بری عادتیں چھوڑنی چاہیے اور اس میں سگریٹ بھی ہے. کتن کو د سگریٹ نوشي په حواله سره د خلکو تفصیلی خبره تاسو واورئ. دوی هم چې سگریټ نوشي ډېر زیات نقصان هم لري او دینه علاوه دوی دا هم چې سگریټ نوشي باقاعده پر خودل پکار دي او د سره دوی دا هم چې کومه قانون سازی د سگریټ نوشي په حواله باندې شوې ده پاغه باندې عمل درآمد پکار دي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت تر راسي د بل پروګرام د پاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.